إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ بعد و درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، چونکہ یہ بستی اور یہ قریہ، یہ شہر علم سے منسوب ہے، علم کی طرف منسوب ہے، اس کا تعلق علم سے بہت گہرا ہے، اور یہاں اس طرح کی مجلسیں ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے محفلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ منعقد ہوا کرتی ہیں۔ تو فقط من باب تذکیر، جو اللہ کا حکم ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ مومنوں کو یاد دلائیے، یہ یاد دلانا انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو بطور یاد دہانی کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کا تعلق اصلاح سے ہے، یعنی اعمال کی، عقائد کی درستگی کی کوشش کرنا اور اس کی فکر کرنا۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان لانے والے مرد اور اے ایمان لانے والی عورتیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ آگ سے بچانا ہے۔ کون سی آگ سے بچانا ہے؟ ہم تو دنیاوی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا گھر نہ جلے، اگر کہیں آگ لگ گئی تو اس کو بجھانے کے لیے دوڑتے بھی ہیں کہ کوئی اس کی لپیٹ میں، اس کی چپیٹ میں آ کر اپنی زندگی تباہ نہ کر دے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، یہ ایسی آگ ہے جس کو جہنم کی آگ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، اس کا ایندھن یہاں کی ویسٹیج چیزیں نہیں ہیں جو خراب ہے، استعمال نہیں ہونے والی چیزیں، وہ ایندھن نہیں ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جو جسم جنت کا حقدار نہیں ہے وہ اس کا ایندھن ہے، وہ اس کا ایندھن ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس کے اوپر جو داروغہ متعین کیا گیا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت ہی سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔
نہ شمال نہ یمین نہ خلف نہ یسار، کہیں کچھ نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں نہیں دیکھتے۔ رب کا حکم ہے ڈال دو تو ڈال دو۔ اب اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے تو آنے دو۔ دل ایسا ان کا نہیں ہے کہ نرمی آ جائے گی، ترس جائے گا، ایسا معاملہ نہیں۔ تو بہرحال بچا کیسے پائیں گے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا پائیں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کس چیز پر فوکس کرنا ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کہ ہم جہنم کا نوالا نہ بن پائیں، ہمارے بچے ہماری بیویاں جہنم کا نوالا نہ بن پائیں، جہنم کا ایندھن نہ بن پائے، ہمارا پڑوس جہنم کا ایندھن نہ بن پائے۔ دوسری آیت کریمہ اس کا خلاصہ کرتی ہے جو میں نے پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا حقیقی معبود، ہمارا داتا، ہمارا روزی رساں، ہمارا رازق، ہمیں اولاد دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مصیبتوں میں تنہ تنہا کام آنے والا، اور وہی ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا حقدار تنہ تنہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اسی بات کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر دیا، کہا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، اور یہ الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ایک کھلونے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مادے اور ایک عنصر کا نام نہیں ہے، ایک صفت کا نام نہیں ہے۔ الایمان بضع وسبعون، ایمان 70 سے زائد درجات کا نام ہے، ایمان 60 سے زائد درجات کی چیزوں کا نام ہے۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے ٹاپ پہ، سب سے سر فہرست جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو داتا مان ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی تعویذ گنڈوں پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی آستانوں پر سر جھکا ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر و نیاز مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کسی کا اگر اختیار ہم سمجھتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال کا سمجھتے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے ٹاپ پہ ایمان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اس پر کھڑا اترنا ہے۔ ایک مسلمان اگر لا الہ الا اللہ کہے بھی اور سر کہیں آستانوں پر جا کر جھکے بھی، ایک انسان، ایک مومن اپنے آپ کو مومن کہے بھی اور نظر و نیاز یا چڑھاوا چڑھانے کے لیے کہیں اور چلا جائے رب ذوالجلال کو چھوڑ کر، یا گنڈا تعویذ یا دھاگے کچھ بھی باندھ لے، یا ہماری خواتین کہیں دوسری جگہ چلی جائیں اپنی جبینوں کو گندا کریں، تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن جو مفہوم، جو تقاضا رب ذوالجلال کا ہے لا الہ الا اللہ سے، وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، دل و نگاہ اس کے لیے قائل نہیں ہو پاتے، دل و نگاہ سر تسلیم خم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی چیز ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ تو ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ تو معلوم کیا چلا، لا الہ الا اللہ یہ اپنے تقاضوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو اپنے دندانوں کے ساتھ پوری ہوتی، مکمل ہوتی ہے۔ صرف کلمے سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں تو آ سکتا ہے، لیکن اسے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے مفہوم کو پورا کرنا پڑے گا۔ بات مختصر تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو فوکس کس چیز پر کرنا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور تقاضے پر۔ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، دین کی 3 چیزیں شامل ہیں، دین کی 3 بنیادیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی صرف رب کو رب پہچان لینا ہی رب کو رب پہچان لینے کے لیے کافی نہیں۔ ان 3 بنیادوں کو بتانے کے لیے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، خاص کر کے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے الاصول الثلاثہ لکھا ہے، 3 بنیاد اسلام کی۔
یہ تین چیزیں مل کر یہ ربنا اللہ پورا ہوتا ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ایک تو اللہ کے متعلق جاننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مسلمان دنیا کی ہر چیز جانتی ہے، دنیا کی ہر چیز جانتی ہے، وہ سائنس جانتی ہے، وہ میتھ جانتی ہے، وہ جغرافیہ جانتی ہے، بایولوجی جانتی ہے، میڈیکل سائنس جانتی ہے، دنیا کا ہر شعبہ اس کو معلوم ہے، دنیا کا ہر ہنر اس کو آتا ہے، لیکن اگر نہیں آتا، نہیں معلوم ہے تو رب ذوالجلال کی ذات نہیں معلوم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کا وقار نہیں سمجھ میں آتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، یا بالخصوص مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں وہ رب ذوالجلال کی عظمت کو بھلا بیٹھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قدر کرنی تھی وہ اس نے نہیں کی۔ کیا ہو گیا انسانوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کے متعلق اسی بابت بیان فرمایا قرآن کے اندر۔ دیکھو، اگر اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں اگر کمی آئی، اس میں حق تلفی ہوئی تو وہ چیز شرک ٹھہرے گی، وہ چیز شرک ٹھہرے گی۔ اور جس انسان کے اندر شرک آ گیا، آپ لوگ عموماً سنتے ہوں گے وہ آیت کریمہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک سے کے سوا جو بھی چیزیں رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بات، اس بابت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری توحید کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر حقوق کے اندر نقص اور کمی نہ آنے پائے، اور اگر کمی آ گئی، نقص آ گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ابن آدم کے بیٹے، تو انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے دعائیں مانگ، مجھ سے امیدیں لگا اور گناہ کرتا جا، پھر مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور مثال بھی رب ذوالجلال نے دی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے اور مجھ سے ملاقات کر، مجھ سے معافی مانگتے ہوئے ملاقات کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ ملاقات اس حال میں کرنا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا رہنا، میرے ساتھ کسی اور کو داتا مت ماننا، میرے سوا کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، میرے سوا کسی اور سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، اس حال میں ملاقات کرنا۔ اگرچہ تیرے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیے ہوں، کوئی پرواہ نہیں کروں گا، ولا ابالی، کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میں معاف کر دوں گا تجھے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے۔ اور شرک کا نقصان کیا ہے؟ زمین و آسمان نیکیوں سے بھری ہوئی ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، تمام چیزیں ہوں، لیکن اگر لقیتنی و اشرکت بھی، ملاقات اس حال میں کیا ہے، آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیا لیکن شرک کی کر کے آیا ہے، لیکن ماتھا کہیں اور جھکا کر آیا ہے، گلے میں ہاتھ میں تعویذیں اور گنڈے پہن کر آیا ہے، تو یہ سن لے، یہ جنت تیرے لیے نہیں ہے، تو اس جہنم کا ایندھن بنے گا جس کا وعدہ میں نے دنیا میں کیا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسانوں سے اور جناتوں سے بھر دوں گا اس جہنم کو، تو ان میں سے جا، تو ان میں سے جا۔ تو ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ ایک چیز تو اللہ کے متعلق آ گئی، اور دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، اگر اس دنیا میں ابھی فی الحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی آدمی کہے میں مسلمان تو ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، میں اللہ کی تنہا خالص اللہ کی عبادت کروں گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت رسول تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں میں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے میں سے کسی ایک انسان کو تسلیم کر لوں کہ وہ رب ذوالجلال کا سب سے مقدس پیغمبر ہے، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ کمیونسٹ، دہریت، یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں، یہ گن کھلاتی ہیں۔
تو وہ آدمی بھی کیا ہوا؟ اس کے لیے اس آیت کے اندر جو بشارتیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ربنا اللہ میں یہ دوسری چیز، دوسری شق کہ ہمارا تعلق پیغمبر سے ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ماننے میں بھی ایک آدمی مان رہا ہے لیکن ماننے کی طرح نہیں مان رہا، مان تو رہا ہے۔ کتنی جماعتیں مسلمانوں کے اندر بنی ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ماننے کی طرح نہیں ماننا، ماننے کی طرح نہیں ماننا۔ جیسا حکم ربی ہے، جیسا رب الجلال کا حکم ہے ویسا نہیں ماننا ہے۔ قرآن کے متعلق جو چاہا وہ عقیدہ رکھ لیا، قرآن کو ہم امت مسلمہ تک پہنچانے والے صحابہ کرام کے متعلق جو چاہا عقیدہ رکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جو چاہا عقیدہ رکھ لیا، تو ماننے کی طرح نہ ماننا یہ بات بھی اس میں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اگر اطاعت نہیں کی، تنازع کیا تم لوگوں نے، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، پھر بھی نہیں مانتے ماننے کی طرح، فتفشلوا، قدم پھسل جائیں گے، قدم یہاں دنیا میں بھی پھسل جائیں گے، اور جنت و جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو وہاں بھی قدم ڈگمگا جائیں گے، پھر جنت کا راستہ نہ مل پائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دنیا کی معمولی فسفسی طاقتیں بھی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہوا میں ریت کے مانند اڑا دیں گے اور کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، چلے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت ہوگی تبھی اللہ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی عبادت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوئی یا جیسی اطاعت ہونی تھی ویسی اطاعت نہیں ہوئی، پھر بھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث آپ بارہا سنتے ہوں گے، لَيُصَلِّ الرَّجُلُ 60 سَنَةً مَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، ایک بھی نماز اس سے قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، شاید کہ وہ رکوع تو اچھا کرتا ہو، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہو، لیکن سجدہ میں گڑبڑ کر دیتا ہو، سجدے میں گڑبڑی کر دیتا ہو، بازو بچھا لیتا ہو، جیسے کہ ہماری وہاں عورتیں بازو بچھا کر نماز پڑھتی ہیں، اپنا پورا بازو اور پورا گٹھری بن جاتی ہوں، جیسے کسی کپڑے کو لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہو، ایسی حالت میں سجدہ ہو رہا ہے، تو 60 سال ایسا سجدہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اس ایک سجدہ کے گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے پوری نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح معنوں میں شامل حال نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو جتنی جماعتیں مسلمانوں کے اندر ہیں سب چھٹ جاتی ہیں، سب چھٹ جاتی ہیں، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہو سکتی، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایک میں مثال دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، من باب تذکیر، یاد دلانا، بطور یاد دلانا۔ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے عذر نہیں بتایا، اگر پہلے عذر بتا دیتا کہ میرے ہاتھ میں یہ دقت ہے، یہ ہے، اس لیے میں دائیں ہاتھ سے ابھی نہیں کھا پا رہا ہوں، میری عادت ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کی، لیکن یہ سب کچھ نہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے جیسے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس آدمی نے کہہ دیا لا استی، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس یعنی میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لستطعت، جاؤ، اب تم کھا بھی نہیں سکتے، اب تم کھا بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی موت تک اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ لے جا سکا، فما رفعها الى فیہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، آج امت مسلمہ کا جو بھی حال زار ہو، ہم شکایت کریں گے تو ہمارے دل تھوڑا سکڑ جاتے ہیں، شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا جو حال زار ہے، ابھی ہر طرف جو خلفشار مچا ہوا ہے،
جو صفیں بکھر چکی ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت اکثریت اللہ کو تو ایک مان رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک اکیلے تنہا اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہو، موحد بھی ہو، توحید پرست بھی ہو، لیکن رسول کو جیسے ماننا چاہیے، جیسے تسلیم کرنا چاہیے، ویسے نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جعلت الذلۃ والصغار لمن خالف امری، کہ جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، وہ جان جائے، یہ گاٹھ مار لے کہ وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ جعلت الذلۃ والصغار، اور چھوٹا ہو کر رہے گا، اس کو چھوٹا بنا دیا جائے گا دنیا کے اندر۔ جعلت الذلۃ والصغار لمن خالف امری۔ تو مسلمانوں یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، یا ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یا ہم اچھے طریقے سے بہترین لباس پہن تو رہے ہیں نا، یہ بات کافی نہیں ہے۔ اچھی نماز پڑھنے کے لیے، اچھی طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے، اور اچھا مسلمان رہنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ کیسے رکھ رہے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نگاہوں کے سامنے جنگ احد کا وہ واقعہ ہوگا کہ پہلی جنگ 313 ہوتے ہیں مسلمان، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہتھیار اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جیت جاتے ہیں، پھر بھی فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن دوبارہ جب تعداد بڑھ جاتی ہے، ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے ہیں، طاقتور قوم کہلانے لگ جاتے ہیں، جنگ جیت چکے، ایک روب بیٹھ چکا دشمن پر، لیکن ہار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھوٹی سی جماعت کو کہا کہ پہاڑی پر رہنا، جنگ کی چاہے جو بھی حالت ہو، پہاڑی سے اترنا مت جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ لیکن جب پہاڑی کے اوپر سے بلندی سے دیکھا کہ مسلمان تو فتح یاب ہو گئے، جیت گئے، نبی علیہ السلام کے حکم کی ہو بہو تعمیل نہیں کی۔ کیا کہا تھا؟ دوسرا حکم آ نہ جائے تب تک اترنا ہو، اتر پڑے، اپنے سے فیصلہ کر لیا، اپنے سے احتیاط۔ اور مصلحت ہمارے وہاں بہت چلتی ہے نا، مصلحت کے نام پر اسلام سے سمجھوتا کر لو، حکمت کے نام پر توحید سے سمجھوتا کر لو، حکمت کے نام پر سنت مت بتاؤ، حکمت کے نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ مت پھیلاؤ۔ کہو گے تو ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ انہوں نے بھی اپنے حکمت اور احتیاط سے فیصلہ کر لیا، اتر گئے، پلٹ کر چلے آئے لے کر، وہ کون؟ خالد بن ولید، اور ہار گئے، جیتی جنگ ہار گئے۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی سے نہیں ہوتا ہے کچھ، نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل اصل ہے، حکم کی تعمیل۔ تو ربنا اللہ میں دوسری چیز کیا میں نے بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو دین ہم مکمل جانتے ہیں نا، وہ دین، جس اسلام کو ہم مکمل اسلام جانتے ہیں وہ اسلام، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین، پورے دین کے متعلق کیا بات کہی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بحیثیت دین اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اسلام کیا؟ رب ذوالجلال کی باتیں فرامین قرآن کی شکل میں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی شکل میں، یہ دین ہے۔ اور صحابہ کرام کا منہج صحابہ، یہ تین چیزیں ملا کر یہ دین بنتی ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ سے کوئی ہٹ گیا، قرآن سے ہٹ گیا، وہ بھی بے دین، نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ بھی بے دین، اور منہج صحابہ سے ہٹ گیا، وہ بھی بے دین۔ یہ تینوں چیز سے ہٹ جانے کا نام بے دینی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو اللہ کو بحیثیت دین اسلام پسند ہے، اب جو دین اسلام سے ہٹ گیا، اللہ سے ہٹ جائے، چاہے رسول اللہ سے ہٹ جائے، چاہے حیات صحابہ سے ہٹ جائے، منہج صحابہ سے ہٹ جائے، وہ بے دین ہو گیا۔ اور جو بے دین ہو گیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس جب جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں یقیناً بلا شک و شبہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اس سے اسے کوئی چھٹکارا اس کو دلا نہیں پائے گا، اسے کوئی اس کو چھٹکارا دلا نہیں پائے گا۔ یہ تین باتیں کس میں آ جاتی ہیں؟
اور یہی بات دین کے متعلق ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ اگر نماز پڑھنے والے ہو تو روزے کی فکر کرو، اور آپ اگر فرض روزے رکھنے والے ہو تو نفل روزوں کی فکر کرو، اور اگر آپ اور ہم ان تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام چیز کی فکر کرنے والے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر اچھا اخلاق پیش کرو، اس سے آگے بڑھ کر اپنے پڑوس کے ساتھ معاملات بہتر کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے اور وصیت کرتے کہ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو مجھے گمان ہو چلا کہ کہیں جس طریقے سے ہماری اولادیں ہماری وارث بنتی ہیں ویسے ہی پڑوس کو بھی اسلام کے اندر وارث بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دین کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہماری اگر ایک چیز بہتر ہے تو ہم اس پر فخر نہ کرنے لگ جائیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اور عموماً نماز پڑھنے کے بعد جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو گردن ہماری ایٹھی ہوئی رہتی ہے، سینہ ہمارا چوڑا رہتا ہے۔ جس کو بھی دیکھیں گے کہ نماز نہیں پڑھا تو ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے فطری طور پر کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے، اذان ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ فکر کرنا کہ وہ نماز نہیں پڑھنا اچھی چیز ہے، اور اگر فکر نہیں کر رہا ہے تو وہ اس سے غیر گزرا کوئی نہیں ہے۔ فکر اگر نہیں کر رہا ہے، بے نمازی کے نمازی بننے کی فکر نہیں کر رہا ہے تو اس سے برا بھی کوئی نہیں، لیکن اگر اپنی عبادت پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو اس سے برا بھی کوئی نہیں۔ نماز کے بعد ہم استغفر اللہ کہتے ہیں 3 بار، نماز کے بعد ہم استغفر اللہ 3 بار کہتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں استغفر اللہ۔ کسی نے پوچھا، عبداللہ ناصر رحمانی بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمارے پڑوس ملک کے، محدث کے پیمانے کے ہیں، لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم تو گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ کیا نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ ہمارے اندر نیکی کرنے کے بعد غرور نہ پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد ہمارے اندر فخر نہ آ جائے کہ ہم بڑے اچھے، ہم بڑے قابل، ہم بڑے عبادت گزار، ہم بڑے پرہیزگار، یہ چیز نہ آ جائے۔ اسی لیے نیکی کرنے کے بعد کہو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کوتاہی، ہم نماز پڑھ کے بھی کوتاہ ہیں، ہم نماز پڑھ کے بھی کمزور ہیں، ہم نماز پڑھ کے بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اگر اپنی رحمت سے جنت کا حقدار نہیں بنائے گا تو نہیں بن سکتے، تو اگر جہنم سے آزادی نہیں دے گا تو ہمیں آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس دین کے اندر داخل ہیں جس دین کو ہم دین جانتے ہیں۔ اور ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کے متعلق کچھ بات کہ یہ باتیں تو بنیادی بطور یاد دہانی بھی تھی، اور ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ دینی غیرت کے متعلق کرنی ہے۔ ہمیں ہر مسئلے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم توحید جانتے ہیں تو توحید کے متعلق غیرت مند رہیں، اگر ہم توحید جان رہے ہیں اور غیرت نہیں ہے تو پھر کیا جانا توحید؟ تو کیا جانا کہ اللہ اکیلا تنہا حقدار ہے تمام عبادتوں کا؟ اگر یہ غیرت نہیں ہے، غصہ نہیں آتا، چہرہ لال پیلا نہیں ہوتا ہے، کوئی ماتھا کہیں بھی جھکا رہا ہے، ہم نارمل اپنے اسی راہ سے گزر رہے ہیں، اور کوئی سجدہ کر رہا ہے کسی اور کو، ہماری پیشانی پر بل نہیں آ رہا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کا نمونہ اگر ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا اس لمحے کہ استطاعت اگر برائی کو دیکھنے کے بعد ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو جو غیرت ہے نا، آج کا ماحول ایسا کہ آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، بہت سارے لوگ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اکثریت ہاتھ سے نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ علماء بھی ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فتنہ بہت بڑا ہے۔ پھر بہت سارے مقامات پر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، فتنہ بڑا ہے، لیکن دل سے برا تو جان سکتے ہیں، اور اس کی غیرت اس پیشانی پر تو نظر آ سکتی ہے نا، اس آنکھوں میں للئی تو آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ غیرت کی للئی آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے باغیرت تھے۔ عمر بن خطاب صحیفہ موسیٰ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں، صحابی آتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ، دیکھتے ہیں عمر بن خطاب کو، دیکھتے ہیں، جان گئے چہرہ لال ہو گیا۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحیفہ موسیٰ پڑھ رہے ہیں، نبی کا صحیفہ پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ کتنا غصے سے سرخ ہو گیا ہے، غصے سے لال ہو گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں چل رہا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، قصہ تھوڑا طویل ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا، کہا
کہ اے عمر بن خطاب، جس موسیٰ کا صحیفہ لے کر تم اٹھا کر پڑھ رہے ہو میری موجودگی میں، میری شریعت کی موجودگی میں، لو کانا موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جو کہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے تو میری موجودگی میں ان کو میری اتباع کرنی پڑتی، اگر جنت چاہیے ہوتی تو۔ ما وسعہ الا اتباعی، یہ غیرت ہوتی ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غیرت کے مارے سرخ ہو جاتا تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ غیرت آنی چاہیے۔ اگر توحید معلوم ہے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، کوئی نماز اگر بے ڈھنگا پڑھ رہا ہے آپ فوری اس کا اپنے علم کے مطابق اس کی اصلاح کیجیے، یہ غیرت آنی چاہیے، یہ غیرت رہنی چاہیے۔ یا کسی کے اخلاق، اگر ہماری اخلاق بہتر نہیں ہے تو ہمیں حیا آنی چاہیے۔ اگر ہم تو غیرت دوسروں کے متعلق کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم کیا کریں؟ حیا کریں۔ کیا کریں؟ شرمندہ ہوں اپنی ذات پر کہ ہم ایسے اور ہم ایسے ہیں، پھر اس کی اصلاح کی کوشش ہوگی۔ بے غیرتی بہت بڑھ چکی ہے، چاہے وہ بے دینوں کی بات کر لی جائے، چاہے وہ دینداروں کی بات کر لی جائے۔ ایک حدیث بتاؤں گا، بہت تعجب ہوگا آپ کو، اور نقشہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یکون فی آخر امتی، میری امت کے آخری دور میں یکون کچھ آدمی ہوں گے، یرکبون علی سروج کا اشباہ الرحال، وہ جیسے اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے، اونٹ پر، گھوڑے پر زین، تو اس زین کے مانند چیزوں پر سوار ہوں گے، زین کے مانند چیزوں پر سوار ہوں گے، یعنی اونٹ اور گھوڑے کی سواری نہیں، اس کے مانند چیزوں پر سوار ہوں گے۔ ینزلون علی ابواب المساجد، اور اس پر سوار ہو کر ڈائریکٹ کہاں اتریں گے؟ مسجدوں کے دروازے پر اتریں گے۔ ینزلون علی ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پر اتریں گے۔ کیا کرنے کے لیے اتریں گے؟ لخیرپن کرنے کے لیے اتریں گے؟ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اتریں گے، یعنی فکر ہوگی کہ ہم اللہ کی بندگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور بھی تمام چیزیں۔ لیکن وہ تو اپنی فکر کر لے جائیں گے، لیکن ان کے اندر سے غیرت نکل چکی ہوگی اس طور سے کہ نساؤہم کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف فالعنوہن فإنہن ملعونات۔ وہ تو آئیں گے سواری پر، اور اس سے مراد جو شارحین حدیث نے کیا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے آئے گا، کوئی چار چکا سے آئے گا، لیکن ان کی عورتوں کا عالم یہ ہوگا کہ لباس پہنے ہوئے بھی بے لباس ہوں گی، بدن پر کپڑا تو ہوگا لیکن برہنہ ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف، اور ان کے سر وہ ایسے اٹھلا کر چل رہی ہوں گی راستوں میں، جیسے جو کوہان ہوتی، جو کوہانی والی اٹھلیاں ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں تھوڑا، ان کے مانند جو لہراتی رہتی ہیں، ویسے چل رہی ہوں گی راستوں پر۔ کن کی عورتیں؟ جو مسجدوں سے جن کا جڑاؤ ہوگا، جن کا تعلق مسجدوں سے ہوگا، ان کے خواتین کا عالم یہ ہوگا۔ تو یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ زیادہ فکر یعنی بے غیرتی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ فتنہ بے غیرتی کا دیندار طبقے میں بھی آ جائے گا، اور اس سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ تو لہذا آج کے اس جو میری نصیحت ہے، اس میں جو 3 چیزیں آپ نے سنی وہ بھی ہے پیغام، اور یہ خصوصی طور پر یہ غیرت ہے، ہمیں اپنی غیرت کو باقی رکھنا چاہیے، تاکہ اس حدیث کے ضمن میں ہم نہ آ جائیں کہ ہماری تو تعریف کی جائے، لیکن ہماری عورتوں کی وجہ سے ہمارا پورا گھر لعنت زدہ ہو جائے، ہمارا پورا گھر لعنت زدہ ہو جائے، ہماری نسلیں لعنت زدہ ہو جائیں، ہماری نسلیں جہنم کا ایندھن بن جائے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس جو قرآن و حدیث کی شکل میں صحیح دین ہم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، اس کو ہو بہو کما حق ہو، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ان 3-4 چیزیں جو میں نے بتائیں آپ لوگوں کے سامنے، اس آیت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، تو ان کو فائدہ کیا ملنا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، یعنی ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کہتے ہوئے اتریں گے؟ کیا بشارت لیتے ہوئے اتریں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرنا مت، اب ڈرو مت، اب جہنم میں تم نہیں جاؤ گے، ولا تحزنوا، اور جو تم نے زندگی گزاری کمی کوتاہی کے ساتھ، اس پر غم بھی نہ کرو، ولا تحزنوا،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ جنت کی بشارت تم ابھی دنیا میں ہی سن لو کہ وہ جنت تمہارے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت کے اندر تمہاری خواہشات کی ہر چیز موجود ہوگی، اور جو تم تمنا کرو گے، جو تم مانگو گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ تمہیں وہاں دے دے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ نزلا من غفور رحیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شروعاتی میزبانی ہوگی، اور بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں ہر نعمت مل گئی؟ جنتی کہیں گے ہاں مل گئی۔ کہا کچھ اور چاہیے؟ بندے کہیں گے اب جنت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، میرے پاس ایک مزید نعمت ہے۔ کہے گا کیا؟ کہا ولدینا مزید، دیدار کرائے گا رب ذوالجلال اپنے آپ کو دکھائے گا۔ یہ دیدار الہی، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ تو یہ وہ فائدے ہیں جو ایک مومن کو ایمان کی حالت میں اپنی زندگی گزارنے والوں کو ملے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے عالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اس پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہمارے تمام علماء کرام اور معزز جو اہل علم ہیں اور یہاں کے جو باشندگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، ان کو بھی اور ہم لوگوں کی بھی زندگی میں برکت عطا فرما کہ الہ العالمین ہمارا رشتہ ہمیشہ اس علم سے جڑا رہے، توحید سے جڑا رہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وابستگی رہے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے الہ العالمین جنت کا حقدار بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔